وَأَمَّا كِتَابُ السَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ وَالثَّابِتُ لَا يُغَيِّرُ۔ اب اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت منصور فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد سے کہا کہ ہم میں سے کوئی آدمی اس طرح دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اگر میرا نام سعداء کی جماعت میں ہے تو اسی میں ثابت قدم رکھنا، اور اگر اشقیاء میں ہے تو اس کو وہاں سے مٹا دیں اور سعداء کے اندر لکھ دیں۔ فقال حسن، انہوں نے یعنی کوئی جواب نہ دیا۔ ثم لقیتہ بعد ذلك بحول اکثر، 1 سال یا اس سے بھی زیادہ کے بعد ہماری ملاقات ہوئی۔ فسألتہ عن ذلك وقال انا انزلناه في ليلة مباركة الآیتین، قال یقضی فی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کے اندر اللہ تبارک و تعالی فیصلے فرما دیتے ہیں۔ ما یکون فی السنۃ من رزق او مصیبت، اس سال کس بندے کو کتنا رزق ملے گا اور کیا کیا مصیبتیں آئیں گی۔ ثم یقدم ما یشاء ویؤخر، پھر چاہیں تو آگے پیچھے اس کو بدل دیں، لیکن سعادت اور شقاوت جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ آپ نے فرمایا میرے آقا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بندہ جو گناہ کرتا ہے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، وَلَا يَرُدُّ الْقَدْرَ إِلَّا بِالدُّعَاء، اور تقدیر کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی مگر دعا۔ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، اور عمر نہیں بڑھ سکتی مگر نیکی کرنے سے، نیک اعمال سے۔ رواه النسائی ماجہ میں سوئی بھی۔ اب اصل میں مسئلہ یہ سمجھیں، چونکہ یہ آیت مبارک جو ہے نا جی کہ یمحو اللہ، یو اللہ چاہے مٹا دیں اور جس کو چاہے ثابت رکھیں۔ اب یہ آیت مبارک اور احادیث مبارک کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، من اجل رزق اثر موت حیات، ہر چیز لکھی ہوئی، اور اس کے بعد جفت القلم، قلم خشک ہو گیا بس، اور وہ جو اللہ نے حکم دیا اس سب کو لکھ کے لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہو؟ اس لیے اس میں علماء نے 2 جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ اس کا تعلق ہے سابقہ شریعتوں سے، کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شریعت تھی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شریعت تھی، پھر جب سرکار کی شریعت آئی تو سب منسوخ کر دیا، اور اب اسی کو قیامت تک ثابت رکھا۔ انہوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے، ورنہ تقدیر کے فیصلے نہیں بدلا کرتے۔ اور دوسرا علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی تقدیر کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک مبرم ہے ایک معلق ہے۔ مبرم قطعی، وہ تو کبھی تبدیل نہیں ہوگی، اور ایک معلق ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے بھی معلق رکھی ہے کہ اگر اس بندے نے توبہ کی اور میرے دروازے پہ آیا تو میں اس کی مصیبت ٹال دوں گا، تو جب وہ کرتا ہے تو وہ ٹل جاتی ہے۔ تو یہ بھی گویا کہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ تقدیر کے اندر بھی جس کو اللہ چاہتے ہیں وہ بدل دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، اور اللہ کی تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا۔ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، اور عمر نہیں بڑھ سکتی مگر نیکی سے۔ بڑھنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ دن اچھے گزر جائیں، ورنہ اگر 100 سال ہے تو 100 سال ہی رہے گی، 110 سال نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ اگر زندگی اچھی نہ گزرے تو پھر کیا فائدہ ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ ٹیپو سلطان جب لڑ رہا تھا تو فوجیں ختم ہو گئیں، تو کسی نے کہا جی اب تو آپ کے پاس طاقت نہیں۔ انہوں نے کہا یار گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی 1 رات کی زندگی بہتر ہے، میں رہوں گا تو عزت سے رہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہے کہ اگر اللہ چاہتے ہیں وقت میں برکت ڈال دیتے ہیں، تھوڑے وقت میں کام زیادہ لے لیتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتے ہیں
برکت چھین لیتے ہیں، عمر زیادہ ہو گئی کام کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وثبت فی الصحیح ان صلۃ الرحم تزید فی العمر وفی حدیث آخر ان الدعاء والقضاء یعطل جانبین السماء والارض، دعا اور تقدیر جو ہے آسمان کے درمیان میں جھگڑ رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ دعا کی وجہ سے تقدیر کو بھی بدل دیتے ہیں۔ اور اللہ یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں چاہوں جو چاہوں بدل دوں، تم کیسے اعتراض کر رہے ہو؟ اسی طرح ہر رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں جن کو جس چیزوں کو اللہ مٹاتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ثابت رکھتے ہیں، من ارزاق الناس سے لوگوں کے رزق کے فیصلے، مصائبہم آیاتہم ما یکسونہم۔ وقال الحسن البصری رحمہ اللہ یم اللہ ما یشاء استقال من جاء اجلہ یذهب ویثبت والذی یحیی علیہ۔ آپ نے فرمایا جس کا وقت آ جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے، گویا مٹ گیا، اور جو ابھی زندہ ہے وہ باقی رہتا ہے۔ اللہ جانتے ہیں جو اللہ نے پیدا کیا، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا عمل کریں گے۔ ثم قال لعلمہ، اللہ نے پھر اپنے ساری علم محیط کو حکم دیا کن کتاباً، کتاب کی شکل میں ہو جا، وکان کتاباً وقال بعد اندہم الکتاب کا ذکر، اللہ اعلم۔